قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 7 اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون بیت الحرام کی خصوصیات کے بیان میں ہے، دوسرا مضمون حق تقوی کے بیان میں ہے، تیسرا اہم مضمون امت مسلمہ کی فضیلت کے بیان میں ہے، چوتھا اہم مضمون منافقین اور کفار سے دوستی کے بارے میں ہے، پانچواں مضمون غزوہ بدر کا ہے، چھٹا اہم اور تفصیلی مضمون غزوہ احد کا ہے، اور آخر میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں، تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں، اس کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے، اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ دوسرا مضمون حق تقوی کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حق تقوی کی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ پارے میں سورہ آل عمران کا تیسرا اہم مضمون امت مسلمہ کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ پر ایک، ایمان لانا، دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 2، امر بالمعروف،
اور نمبر 3 نہی عن المنکر۔ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی ان صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی، وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ چوتھا اہم مضمون منافقین اور کفار سے دوستی کے بارے میں ہے۔ منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کیں، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بدھ رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے پیچھے ایک ٹیلے پر متعین فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں پھر بھی وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ مسلمانوں نے حملہ اس قدر شدید کیا کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر ان تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے کی جانب سے حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے کفار کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔
اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست سے تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرکین قتل ہوئے جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود عدوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ وہ جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہے اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان و یقین اور عزم و وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہی ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ اسی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 صبر، مطلب دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2 مثابرہ، یعنی دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3 مرابطہ، یعنی دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور نمبر 4 تقویٰ، یعنی ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں آسمان کی طرف رخ کر کے تلاوت فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیتوں کی تلاوت کے باوجود کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض نہیں کرتا۔ چوتھے پارے کا تقریباً آخری پاؤ سورۃ النساء پر مشتمل ہے۔ سورۃ النساء کا نزولی نمبر 92 ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھی سورت ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ النساء کبریٰ یعنی بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو سورۃ النساء قصریٰ یعنی چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔
صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے، اس میں 4 اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں۔ پہلے نمبر پر اموال یتامہ کے احکام بیان ہوئے ہیں، دوسرے نمبر پر نکاح کے احکام بیان ہوئے ہیں، تیسرے نمبر پر عورت کی میراث کا بیان ہے اور چوتھے نمبر پر محرمات کا بیان ہے۔ اموال یتامہ کے بارے میں فرمایا گیا یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا تھا۔ دوسرا اہم مضمون نکاح کے بارے میں ہے۔ اسلام نے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازدواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسب، مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔